اس نوجوان کو ایک غازی کے طور پر ہمارے سنی حلقوں میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غازی ہے، اس نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے۔ کوئی ایک مولوی کا بچہ جو اس طرح کے کیس میں کبھی گرفتار ہوا، اور یہ جو نعرہ لگایا گیا من سب نبیا فقتلوہ، دراصل یہ نیچے اتر کر من سب صحابیا فقتلوہ، اس کے اوپر بھی یہ لوگ نافذ کرتے ہیں اور چڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک مجلس کے دوران میں شیعہ ذاکر نوید عاشق کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے۔ قاتل کو عین موقع پر پکڑ لیا جاتا ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ قاتل گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اسے 2 مرتبہ سزائے موت کا فیصلہ دیا ہے کہ اسے 2 مرتبہ سزائے موت دی جائے گی۔ 7 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 سال قید بامشقت کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے۔ وہ ایک سنی نوجوان تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اسے بتایا گیا کہ اس شیعہ ذاکر نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو لہٰذا اس کے جذبات ابھرے اور وہ جا کر اس نے قتل کر دی، یہ اقدام کر لیا۔ اب اس نوجوان کو ایک غازی کے طور پر ہمارے سنی حلقوں میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غازی ہے، اس نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بلاسفیمی، توہین، ارتداد کے نام پر لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں شیعہ سنی کے اندر جو نفرت ابھاری جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور ہم یہ صرف مذمت کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آخر فرقہ وارانہ اختلاف کے اندر دوسروں کو قتل کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ایک سنی نوجوان جو کہ کمسن ہوتا ہے، اس کے کچھ خیالات ہوں گے، کچھ اپنی زندگی کے کچھ خواب ہوں گے، کچھ کرنا چاہتا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن وہ اپنے آپ کو تختہ دار پہ کیوں چڑھا رہا ہے، اور مذہب کے نام پر اس میں یہ فیلنگز کیوں آتی ہے کہ دوسرے کو جا کے وہ مار دے؟ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شیعہ سنی اختلاف ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے نام نہاد انتہا پسند مولوی حضرات، میں سب کی بات نہیں کروں گا، کچھ انتہا پسند حضرات جن کے پاس مدارس ہیں اور وہ کسی مدرسے کے محتمم ہیں یا کسی بڑی پارٹی کے وہ فرد ہیں، ان کے اپنے خیالات شیعوں کے بارے میں یہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو بھی موقع ملا نا تو وہ بھی یہ کام کرتے، اگرچہ وہ خود یہ کام نہیں کرتے، وہ بچوں کو بھیجتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں گن اور ہتھیار تھما کر اسے کہتے ہیں کہ جا کے مار دو، شیعہ کو مار دو، فلاں کو مار دو، وغیرہ وغیرہ، قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ فلاں ہے۔ تو اس بچے یا اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اسے اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ تمہاری یہ موت یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اگر تم یہ کام کرو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا یا سولی دے دی جائے گی اور تم قتل کر دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، تو تمہاری یہ قربانی یہ ضائع نہیں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے خدا، اس کے رسول اور صحابہ کے دشمن کو جہنم واصل کیا ہے۔ تم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کیا، ان کی موت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی تھی، تم نے کر دی، تو اس لیے تم جنت کے حقدار ہو اور تم نے دین کا کام کیا ہے۔ لہٰذا وہ نوجوان تیار ہو جاتا ہے اور پھر جا کے وہ اس طرح کے اقدام کر لیتا ہے۔ اب میں اپنے سنی نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سب مولوی نہیں بلکہ کچھ مولوی جو انتہا پسند ہیں، ان کا ایک خاص نظریہ ہے، وہ اپنے مدارس میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو دین کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے، اور جو دین کا دشمن ہے اسے جہنم واصل کرنے کی کیا کیا فضائل ہیں، اور شیعہ انہی میں سے ایک ہے۔ تو لہٰذا ان کو وہ نوجوان جا کے مار دیتا ہے کہ یہ اس نے گستاخ صحابہ کی ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کی، لہٰذا اس کو میں مارنا میرا فرض ہے۔ اب یہ نوجوان جو پکڑا گیا تھا، اس کی عمر کتنی آپ دیکھیں، سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے ذہن میں ڈالنے والے وہ اصل جو سبب ہے وہ مولوی ہیں، وہ اس کے فرقے کے اکابرین ہیں کہ جنہوں نے اس کو یہ تعلیم دی ہے، جن کی کتابوں کے اندر یہ بھرا ہوا ہے، یہ مواد بھرا ہوا ہے کہ دوسرے فرقے کا فرد وہ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ہے، لہذا ان کو مارنا چاہیے۔
اور ان مدارس کے اندر باقاعدہ یہ ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو میں تو ان جیسے نوجوانوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورغلا لیے جاتے ہیں۔ اصل قصوروار وہ بڑے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خود نہیں جاتے ہیں، خود وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ بچوں کو ہتھیار تھماتے ہیں۔ تو میں سنی نوجوانوں سے یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا، غور سے میری بات سنیے گا میرے سنی بھائیوں۔ دیکھیں، آپ مدارس میں جاتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مدرسے میں جا کر وہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، عالم دین بنے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ وہ آپ کے والدین کی ایک اچھی نیت ہے اور خواہش ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا۔ لیکن جب ہم مدرسے میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر، میں کچھ مدارس کی بات کروں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ دوسرے فرقے کا شخص مسلمان نہیں ہے، یا کسی مذہبی لیڈر، کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں آپ کی برین واشنگ کی جا رہی ہو، تو آپ ان باتوں کو کیوں سنتے ہیں؟ آپ وہاں پر گئے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن، حدیث، سنت کو پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں آپ کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کو سنیں۔ اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو آپ اویئر کریں، شعور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر استاد یہ بتاتا ہے تو سب سے پہلے آپ ان سے جس موضوع کے لیے آپ وہاں گئے ہیں اس کی تعلیم حاصل کریں۔ مثلا اگر صرف و نحو عربی گرامر کی کلاس ہو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ شیعہ کافر ہے، بریلوی اس طرح ہے، دیوبندی یوں ہے، تو آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مدرسہ چینج کر لیں، گھر میں آ کر اپنے والدین کو بتائیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی مولوی کے بچے کا مجھے بتائیں، کوئی ایک مولوی کا بچہ جو اس طرح کے کیس میں کبھی گرفتار ہوا ہو، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی ایک مذہبی لیڈر کا بچہ مجھے بتا دیں جو افغانستان میں پکڑا گیا ہو یا افغانستان جہاد کے لیے گیا ہو، بارڈر کراس کر کے کسی ملک میں گیا ہو، بتائیں مجھے۔ نہیں نظر آئے گا آپ کو، نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے نہیں نظر آئے گا کہ کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ دوسرے بچوں سے یہ کام کروایا جاتا ہے، تو کیوں آپ کیوں اوزار بنتے ہیں، مہرہ بنتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا؟ تو ایسے اس طرح کی جگہوں سے تربیت حاصل کرنے کے بجائے جو معتبر مدارس ہیں وہاں پر جائیں، وہاں تعلیم حاصل کریں، خواہ دیوبندی، بریلوی یا شیعہ جو بھی آپ کا مسلک ہے، آپ وہاں پہ معتبر مدارس میں جائیں۔ ہر جگہ پر ہر عالم کی اور ہر مولوی کی گفتگو نہ سنیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کی کہ جو آپ کو نفرت پہ ابھارتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فیصلہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ کوئی مولوی بتائیے کہ جس نے اس شیعہ ذاکر نوید عاشق کو قتل کیا، اس کے قاتل کی حمایت میں سامنے آ رہا ہے؟ کسی ایک فرد کا نام مجھے بتا دے۔ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس نوجوان کا تعلق کس فرقے اور کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن خود اپنے ہی اقرار نہیں کر رہے۔ خفیہ مجالس کے اندر، مجلسوں میں تو بولتے ہیں کہ بھائی وہ غازی بن گیا وغیرہ وغیرہ اس کے لیے، لیکن برملا کوئی اقرار نہیں کر، کوئی نہیں کہہ رہا ہے، سامنے نہیں آ رہا جو یہ کہتا ہو کہ یہ ہمارا بندہ تھا اور اس کی تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ سب نے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا۔ تو سوچیں اس چیز کو کہ آپ ہی کیوں مہرہ بن رہے ہیں۔ تو میری سنی نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان چالوں کو آپ سمجھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی یہاں پاکستان میں ہوئی، اور یہ کہہ کر امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی کہ میں شیعوں کے 12ویں کو گالیاں دے رہا ہوں، اور پھر شیعہ مذہب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر پیشاب ہے۔ یہ سوچ ہے ایک شخص کی، اس طرح کی مینٹلٹی اس آدمی کو اگر موقع مل جائے تو یہ کسی کو بھی مار دے۔ یہ کھلے ہوئے قاتل گھوم رہے ہیں، کھلے ہوئے بم ہیں، یہ کسی پہ بھی جا کے پھٹ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی ایک کو سزا دینے سے یہ مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر اگر امن لانا ہے اور مذہبی انتہا پسندی کا سدباب کرنا ہے فرقہ واریت کا، تو سب سے پہلے اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا جو ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں انتہا پسند مولویوں نے اپنی فیکٹریز یعنی مدارس کے اندر یہ ذہنیت تیار کی ہے، اور اس طرح کے خودکش بمبار ہماری سوسائٹی میں کھلے گھوم رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ یہ یہاں سے جا کر اگر یورپ چلے جائیں، یہ وہاں پر بھی یہی کام کریں گے۔ اسی لیے دنیا آج ہمارے پاکستانیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہی۔
کیا پتہ کون کیا نکل جائے، کس کا دماغ کس وقت چل جائے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے، اور اس میں صرف مدارس کی نہیں، آپ یونیورسٹیز اور کالجز کی حالت بھی ایسے دیکھ لیں کہ آج ایک نظریے کے طور پر انتہا پسندی نوجوانوں میں جا رہی ہے، اور وہاں کا نوجوان بھی ان کی تقاریر سے اور گفتگو سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو نعرہ لگایا گیا من سب نبیا فاقتلوہ، دراصل یہ نیچے اتر کر من سب صحابیا فاقتلوہ، اس کے اوپر بھی یہ لوگ نافذ کرتے ہیں اور چڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا پوری سوسائٹی ہماری اس وقت میں اس طرح کے انتہا پسندی کے جراثیم کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، جس کا واحد حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نچلے درجے سے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پر قرآن مجید کا صحیح تدبر لوگوں کو سکھائیں، ایسے اساتذہ کا وہاں پر متعین کریں وہاں پر جو جن کے اندر قرآن فہمی ہو، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہوں، صحابہ کے اخلاق ان کو معلوم ہو، اور وہ ملک کے اندر انتشار نہ چاہتے ہوں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا نہ ہوئے ہوں۔ تو میری یہ گزارش ہے سنی نوجوانوں سے، درد دل کے ساتھ میں ان کے سامنے اپنی یہ گفتگو رکھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، اس طرح کی حرکتوں کے اندر بالکل بھی حصہ نہ لیں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے میں گئے، آپ وہی پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، فقہ کی تعلیم حاصل کریں، گھر پہ آئیے واپس۔ آپ کا کام اس طرح کے کاموں کے اندر سیاسی جلسے جلوسوں میں نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جمعے کے دن آپ کو لے جائے، اور جمعے کے دن دیکھ لینا یہ مذہبی پارٹیوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں جمعے کے دن ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعرات کے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن پھر وہ گھر پہ ہوتے ہیں، ہفتے کے دن انہیں مدرسے جانا ہوتا ہے، تو جمعے کے دن بسیں اور ٹرک بھر بھر کے ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک پاکستان میں شیعہ سنی نفرتوں کا خاتمہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے کو فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔